اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم نے جہنم نہیں دیکھا، اس لیے یہ پورا مجمع جس میں ہماری ماں بھی، ہماری بہنیں بھی، ہماری بیٹیاں بھی، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں میرے پیاروں؟ ہمارے موبائل پر، یا آپ سب کے پاس موبائل ہوگا، ہم سب کے موبائل پر کتنا گناہ ہوتا۔ اللہ کی قسم ہمارے موبائل پر زنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل پر چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل پر غیبت ہوتی ہے، ہمارے موبائل پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں چغلی ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں ایک دوسرے پر تہمت لگائی جاتی ہے، ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں گیم پر گیم دیکھی جاتی ہے، ہمارے موبائل پر آخری درجے کا ننگا پنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہم سے ناراض ہے، ہمارے ابا ہم سے ناراض ہے، ہماری بیوی ہم سے ناراض ہے، بلکہ تاج پور والوں اللہ کی قسم اگر ہمارے سماج میں طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہے۔ بھئی صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ اب پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں۔ اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں بہت ڈینجر ہے، برابر غور سے سننا۔ اور میں نہیں کہتا، یہ جتنے علماء بیٹھے نا صحیح میں کہتا ہوں، میں یہ کبھی نہیں کہتا، لیکن قرآن میں لکھا ہے، اس لیے مجبوراً آج کے حالات میں یہ کہنا پڑتا ہے۔ میرے پیاروں ہمیں دنیا والوں کا ڈر لگتا ہے، ہمیں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا ڈر لگتا ہے، ہمیں دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کا ڈر لگتا ہے، ارے ہمیں جناتوں کا ڈر لگتا ہے، ہمیں جنگل کے درندوں کا ڈر لگتا ہے، لیکن میرے پیاروں ڈر نہیں لگتا ہمیں تو کس کا؟ کیونکہ ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن پاک کی تفسیر کے مطابق بتا رہا ہوں، قیامت میں اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یعنی آمین نہیں بولے ہو، ساتھ میں بولو آمین، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ساتھ میں بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ایک بات بہت توجہ کے ساتھ سننا، بہت توجہ کے ساتھ سننا، اور پورا مجمع سننا، پیار سے سننا، محبت سے سننا۔ صرف اتنا مجھے بتانا ہے میرے پیاروں، کل قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، حالانکہ جہنم بہت دور ہوگی، ارے بولو جہنم کئی کلومیٹر دور جہنم ہوگی، لیکن جہنم کے شعلے بھڑکتے ہوں گے، جہنم کا دھواں بھڑکتا ہوگا، جہنم کی آگ باہر نکلتی ہوگی، جہنم کی تپش باہر آتی ہوگی، اور وہ بہت دور ہوگا، بندہ بہت دور ہے، اور بولو جہنم بہت، لیکن وہ تڑپ تڑپ کر کہے گا اللہ میرے کو لگتا ہے یہ میری کھال اتر جائے گی، اللہ یہ جلن یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کہیں گے میرا بندہ تو جہنم سے بہت دور ہے، ابھی تو تجھے جانا ہے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، بولو آمین۔ اللہ کہیں گے تجھے تو وہاں جانا ہے، کچھ کہنا ہو تو کہہ دے، اللہ کہیں گے کچھ کہنا ہے تو کہہ دے، کیونکہ جہنم میں جانا ہے، ہم نے تیرا فیصلہ جہنم کا کر لیا ہے، تجھے جہنم میں جانا ہے۔ کیا کہے گا معلوم؟ ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا؟ کیا کہے گا معلوم اللہ کو؟ اللہ اگر ایسا کرے تو اللہ پوچھیں گے کیا کرنا؟ تو اللہ میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے اللہ۔ یہ انسان کہے گا۔ آج کتنی محبت ہے اپنے بیٹے سے، بیٹی سے، پوتے سے، ہر دادا کو پوچھو اپنے پوتے پوتیوں سے محبت کرتا ہے، ہر نانا کو پوچھو اپنے نواسے اور نواسیوں سے محبت کرتا، لیکن یہی دادا، یہی نانا، یہی باپ کل قیامت میں کہے گا اللہ میرے بیٹے لے لے، میری بیٹیاں لے لے، اللہ میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے چھوڑ دے۔ معلوم ہے اللہ کیا فرمائیں گے؟ اور کچھ بول لے، اور بھی کچھ بول، تو کیا کہے گا اللہ میری بیوی کو بھی لے لے، میرے بھائی کو بھی لے لے، اللہ جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کہیں گے اور بول، میرے تاج پور والوں یہی حد پر آئے گا، کہے گا اللہ میری ماں کو بھی جہنم میں ڈال دے، اللہ میرے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دے، لیکن اللہ جہنم بہت خطرناک ہے، ابھی تو کتنے کلومیٹر دور ہے، لیکن میرے بدن کی کھال اکھڑ رہی ہے، اے اللہ میرے اماں ابا کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ اللہ کہیں گے اور بول، تو کیا کہے گا معلوم؟ اے اللہ جیسے ہم تاج پور میں ہو، کہے گا اللہ یہ پورا تاج پور، اللہ پورا کلکتہ، اللہ پورا میرا خاندان، اللہ میرا قبیلہ، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کہیں گے اور کچھ بول، تو کیا کہے گا معلوم؟ زمین پر جتنے انسان اور جنات اور چرندے اور درندے اور پرندے اور سمندر کی مخلوق اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں میرا بندہ، نہیں میرا بندہ، گناہ تو نے کیا، تیرے بیٹے کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟
نہیں میرا بندہ، گناہ تو نے کیا، فجر کی نماز تو نہیں پڑھا، تیری بیوی کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ موبائل پر ننگا پنا تو نے کیا، تیری ماں کو میں کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ اللہ کہیں گے قرآن پاک کی تلاوت تو نے نہیں کیا، رمضان کے روزے تو نے نہیں رکھے، تراویح تو نہیں پڑھا، زمانہ گزر گیا تو نے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا، گناہ تو کرتا ہے، میں کسی اور کو جہنم میں کیوں ڈالوں؟ اللہ فرشتوں کو کہیں گے اسے لے جاؤ جہنم میں لے جاؤ۔ میرے پیارو جیسے جیسے قریب جاتا جائے گا معلوم نہیں کتنی مرتبہ بدن کی کھال نکل جائے گی، پھر اللہ دوبارہ کھال ڈالیں گے، پھر وہ جل جل کر اور پک پک کر اور تپا تپا کر پھر نکلے گی، پھر وہ کھال ڈالی جائے گی، اسی طرح معاملہ ہوتا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا میرے پیارو، یہ تو ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے اس لیے ہم کو ڈر نہیں لگتا، باقی یہ بیان کرنے والا کون؟ یہ جو میں نے ابھی جو پورا داستان سنایا یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ نہیں سب بولیں گے ساتھ میں، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ورنہ میرے کو حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ کوئی یہ بولے گا کوئی یہ بولے گا، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پارہ نمبر 29، پورا مجمع بولے پارہ نمبر 29، سورہ معارج، سورہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه۔ کہے گا اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا دے، اللہ کیا جواب دیں گے؟ کلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى۔ میرے پیارو آج کون کون توبہ کرنے کو تیار ہے؟ میرے پیارو ہم نے بہت دھوکہ دیا اللہ کو، بہت دھوکہ دیا۔ پھر ایک مرتبہ بولو اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے؟ اور ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے۔ اچھا کون کون یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے؟ کون چاہتا ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے نا، سب کرے، جہنم کی آگ کو بجھانا نا۔ تو میرے پیارو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے جیسے ہم نے شروع میں یہ بات کہی، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اسی اللہ کو پکارو، بولو پکارو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا اسی اللہ کو پکارو گے نا انشاءاللہ؟ ارے میرے پیارو اللہ کو پکارو، اللہ کو اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا۔ آپ سب کو معلوم ہوگا، آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حضرت سلیمان۔ بولو کون؟ حضرت سلیمان۔ معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی حکومت دی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا، بولو سبحان اللہ، اور ساتھ میں اللہ نے نبی بھی بنایا، بولو سبحان اللہ۔ نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، دنیا بھی قدموں میں ہے، آخرت بھی، اور آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان انسانوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، جناتوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، جنگل کے درندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، اڑنے والے پرندے پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، سمندر کی مچھلیوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی کہ اللہ نے آپ کو ہوا پر بھی حکومت دی، بولو کہاں پر حکومت دی؟ کیسی حکومت معلوم ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے ہم لوگوں کے پاس کار ہوتی ہے، کار کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ کاری بولتے ہیں، گاڑی بولتے ہیں نا۔ کسی کے پاس 2 پہیا، کسی کے پاس 3 پہیا، کسی کے پاس 4 پہیا گاڑی ہوتی ہے نا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک بہت شاندار تخت دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس پر بیٹھتے تھے تو فرشتے آتے تھے، 2 فرشتے آتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے تھے میں مشرق میں ہوں، مجھے مغرب میں جانا ہے۔ پورا مجمع بولے میں کہاں پر ہوں؟ مشرق میں۔ جانا کہاں پر ہے؟ مغرب میں۔ یعنی آسان الفاظ میں یوں کہو کہ جیسے ہم تاج پور میں ہیں اور اللہ میرے کو ابھی امریکہ جانا ہے یا میرے کو افریقہ جانا ہے، یا یوں کہو کہ میرے کو مکہ مدینہ جانا ہے۔ وہ 2 فرشتے جو آتے تھے نا وہ کہتے تھے آپ آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے تخت میں، اپنی کار میں بیٹھ جاؤ اور سو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سو جاتے تھے، بولو حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر ہوتی تھی وہ دونوں فرشتے کہتے تھے اللہ کے نبی اٹھو، تو
کہتے تھے کیا ہوا؟ ابھی تو میں سویا ہوں. کہتے آ گئے. کہا میں مشرق سے مغرب آ گیا. کہا آ گئے. کہا کیسے اتنا جلدی آ گیا؟ وہ دو فرشتے کہتے اللہ کے نبی اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان بولو کس کو غلام بنا دیا ہے؟ ہوا کو. اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام بنا دیا. اب پورا مجمع سننا کیونکہ ہم لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت ہے اور وہ آپ کو لے کر کیا کرتا ہے؟ بولو اڑتا ہے. اور مشرق سے کہاں لے جاتا ہے؟ مغرب. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت میں بیٹھے. بولو اپنے تخت پر بیٹھے اور وہ تخت آپ کو لے کے بولو اڑا. جیسے اڑا ایک آدمی اپنے کھیت میں کسان ہے وہ کچھ زمین میں بونے کا کام کر رہا تھا. اب بونے کا کام کر رہا تھا, غریب آدمی تھا, کسان تھا. اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تخت کے اوپر بیٹھے اور پھر تخت آپ کو لے کر اوپر گیا اور معلوم نہیں کہاں گیا. تو ان کی زبان سے وہ جو کسان تھے نا ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ. بولو کیا نکلا؟ پھر بولو ایک مرتبہ پورا مجمع بولے کیا نکلا؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. بولو کیا نکلا؟ بس ایک مرتبہ سبحان اللہ نکلا. حضرت سلیمان علیہ السلام واپس اپنا تخت لے کر سیدھے اس کے کھیت میں. جب اس کے کھیت میں آئے وہ گھبرا گیا. کیا اللہ کے نبی آپ میرے کھیت میں؟ میں غریب آدمی, میں مزدور آدمی, یہ میرا چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا, آپ اپنا تخت لے کر میرے کھیت میں آ گئے, آخر کیا ہوا؟ وہ کسان گھبرایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم نے ابھی کیا کہا؟ کہا میں نے سبحان اللہ کہا. کہا کیوں کہا؟ کہا آپ کا عرش ہوا میں اڑنے لگا, میں نے سبحان اللہ کہا. حضرت سلیمان کہتے ہیں اللہ نے مجھے واپس بھیجا اور کہا جا کر میرے اس بندے کو کہہ دو, میرے اس بندے کو کہہ دو. حضرت سلیمان کی بادشاہی ایک طرف ہے, ان کا تخت ایک طرف ہے, ہوا پر حکومت ایک طرف ہے, انسان جنات درندے چرندے پر حکومت ایک طرف ہے, وہ سب نیچے رہے گی اور تیرا سبحان اللہ سب سے پہلے اللہ کے پاس پہنچنے والا. تو چلو اب میں بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. ہم نے جہنم کو سنا. بھائی بولو سنا. آگ بجھانا ہے؟ ارے ہاں یا نہیں؟ کون کون تیار ہے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے؟ تو 3 کام کرنے ہیں. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ 3 کام بتا کر میں اپنی جگہ لوں گا, چاہے 1 گھنٹہ ہو یا 2 گھنٹے ہو. آپ برداشت کرو گے؟ کتنے کام کرنا ہے ہم کو؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمیں کتنے کام کرنا ہے. جس میں سب سے پہلا کام اللہ کا ذکر. کون کون کرے گا میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر؟ سب کریں گے انشاءاللہ کریں گے. گردن جھکا دے, بالکل گردن جھکا دے, آنکھیں بند, آنکھیں بند. ہم سب ایک ساتھ میں, یہاں بھی جتنے ہیں سب آنکھیں بند, گردن جھکا دے. ہاں بلند آواز سے ذکر کرنا, بلند آواز سے. ہماری ماں بہنیں ہیں مولانا سہراب صاحب, وہ دل میں ذکر کرے. ان کی آواز پردہ ہے, آپ کی آواز پردہ نہیں ہے. سب ساتھ میں ذکر کریں گے. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارو, جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے پہلا راستہ اللہ کا ذکر کرنا. کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ تو میں نے تھوڑا ذکر آپ کو یہاں پر کروایا, باقی آپ سب لوگ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرو گے. بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ. بھائی ساتھ میں بولو ذکر بہت بڑی عبادت ہے. بولو ذکر بہت بڑی عبادت ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اللہ فرماتے ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اچھا میرے پیارو, ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں. بولو کوئی خاص جگہ. اللہ نے فرمایا میرا بندہ میرا ذکر کھڑے کھڑے کر لے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے بیٹھے بیٹھے کر لے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے لیٹے لیٹے کر لے. بولو سبحان اللہ. میرا ذکر کرتے کرتے تیری آنکھ لگ گئی. صبح میں جب بھی تیری آنکھ کھلے گی, فجر کے وقت تیری آنکھ کھلے گی, ہم کہہ دیں گے رات بھر یہ اللہ اللہ ہی کرتا رہا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے عقل والے پیارے پیارے روشن دماغ والے میرے بندے جو اللہ کو یاد کرے. بولو کھڑے کھڑے کس کا نام اللہ, بیٹھے بیٹھے کس کا نام اللہ, لیٹے لیٹے کس کا نام اللہ, صبح میں کس کا نام اللہ, شام میں کس کا نام. تو کون کون تیار ہے پہلے کام کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. چلو اب دوسرے کام کے لیے آ جائے. جہنم کو
बुझाना है। मेरे प्यारों, आज ये 3 काम यहाँ से हम लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। जहन्नम को बुझाने के लिए पहला काम, बोलो किसका जिक्र करना? अल्लाह का जिक्र। चलो दूसरे काम के लिए कौन कौन तैयार है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना। चलो बताओ भाई, दरूद पढ़ने के लिए कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करें। पढ़ेंगे? बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो मैं यहाँ से ताजपुर से चला जाऊंगा और हो सकता है हम यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा, उलमा बैठे, किसकी मौत का वक्त आए मालूम नहीं, कब मरे। अल्लाह जब भी मौत दे कलमे वाली मौत अता फरमाए। मालूम नहीं बाद में ताजपुर आना होगा या नहीं आना होगा, लेकिन आज ये जमीन गवाही देगी। हम सब लोग इरादा करें, मेरी माँ, बहनें, बेटी, आप सब रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं आवाज नहीं आ रही है। इंशाअल्लाह। ये उलमा से नहीं कह रहा, ये तो पढ़ते ही होंगे, आप लोगों से कह रहा हूँ। बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितनी मरतबा पढ़ेंगे? नहीं आवाज नहीं आ रही, कितनी मरतबा पढ़ेंगे? अच्छा, आप ये सोचते होंगे मौलाना तो कह के चले गए, 100 मरतबा दरूद पढ़ना बहुत मुश्किल है। ना मेरे प्यारों, बहुत आसान है। मैं देखो आपको बताता हूँ किस तरीके से पढ़ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो कितनी मरतबा हो गया? बस ऐसा 100 मरतबा पढ़ लो। बीच बीच में दरूद इब्राहिम जो नमाज में पढ़ते वो पढ़ लो। 10 मिनट में 100 दरूद इंशाअल्लाह बोलो मुकम्मल हो जाएगा। तो 24 घंटे में जहन्नम की तपिश, जहन्नम की आग को बुझाने के लिए बोलो कितनी मरतबा दरूद पढ़ेंगे? अच्छा, आप लोग सोचते होंगे 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे, चलो 10 मिनट लगेगा, लेकिन उसका फायदा क्या होगा? आप लोग सुनने के लिए तैयार हो? हाँ बोलो, सुनने के लिए तैयार हो? उंगली पर गिनने के लिए तैयार हो? कितनी मरतबा दरूद पढ़ना है? 100 मरतबा। सुनते जाओ। नंबर 1, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं पूरा मजमा बोलेगा। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती मर्द हो या औरत हो, हमारे नबी ने फरमाया रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला 1000 रहमतें नाजिल करेंगे। सुभान अल्लाह। पहला सवाब, अल्लाह कितनी रहमतें देंगे? 1000। साथ में बोलो ना, कितनी? 1000। आगे चलते जाए। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। हमारे नबी ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन कहेंगे मेरा बंदा आजा, अल्लाह कहेंगे मेरी बंदी आजा। पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन नार। 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाली क़यामत में आएंगे, पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन नार, यानी जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तेरे करीब नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। कितनी फजीलत हो गई। तीसरी फजीलत सुनना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला मेरा उम्मती, हमारे नबी फरमाते क़यामत में पेशानी पर लिखा होगा, क्या लिखा होगा? बराअतुम मिनन निफाक, यानी अल्लाह कहेंगे आ मेरा बंदा आजा, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला मेरा बंदा आजा। अल्लाह फरमाएंगे तेरी पेशानी पर लिखा कि तू जिया तो भी कलमे के साथ, मरा तो भी कलमे के साथ, कब्र में गया तो भी कलमे के साथ, और क़यामत में मेरे पास आया तो भी पूरे ईमान के साथ। बोलो सुभान अल्लाह। कितने फायदे हो गए? अरे बोलो ना, कितने फायदे हो गए? 1000 रहमतें। बोलो सुभान अल्लाह। जहन्नम का धुआं भी हराम। बोलो सुभान अल्लाह। ईमान के साथ अल्लाह की मुलाकात करने का। बोलो सुभान अल्लाह। और चौथी बात, इस पर सब आमीन कह देना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 100 मरतबा दरूद पढ़ेगा, हमारे नबी ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ेगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत में उसकी सिफारिश करूंगा और मेरी सिफारिश पर अल्लाह उसे जन्नत में पहुंचा देगा। कितने फायदे हो गए? 5वां फायदा बहुत प्यारा, आप सबको मालूम है क़यामत में प्यास लगेगी। हाँ बोलो ना, अरे बोलो ना, प्यास लगेगी। अभी देखो हमको पसीना यहाँ तक है, क़यामत में जैसे पसीने का दरिया होगा, हाँ किसी के यहाँ पाँव तक होगा, किसी की कमर तक होगा, किसी के सीने तक होगा, किसी के गले तक होगा, ऐसा पसीने का दरिया होगा। उस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़ा हौज होगा, बड़ा हौज,
اور اس میں پانی ہوگا. اچھا وہ پانی کیسا ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو حوض ہوگا وہ حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جو پانی ہوگا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کے حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور کیسا ہوگا؟ ابرد من الثلج، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے میرے امتی جب قیامت میں آئیں گے پسینے میں ہوں گے. ہمارے نبی فرمائیں گے آ جاؤ آ جاؤ آگے آ جاؤ. 100 مرتبہ درود پڑھنے والے روزانہ آگے آ جاؤ. ہمارے نبی فرماتے میں اپنے ہاتھ سے تمہیں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، اور جو ایک قطرہ پانی پی لے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا من شریب منہ قطرہ لم یظمأ ابدا، جس نے ایک گھونٹ پانی کا پی لیا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. جنت میں بھی شربت پیے گا تو مارے شوق کے پیے گا، مارے پیاس کے نہیں پیے گا. تو میرے پیاروں 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کا اتنا بڑا انعام کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر کا پانی پلاؤں گا، اور جو پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. کتنے فائدے ہو گئے؟ 5. بولو ساتھ میں بولو کتنے فائدے ہو گئے؟ اب جو چھٹا فائدہ میرے پیاروں بہت پیارا ہے، سب پڑھیں گے. بولو 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ سننا چھٹا فائدہ کو کڑی سے جوڑنا. ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی فرماتے میں سفارش کروں گا. بولو سبحان اللہ. میری سفارش سے وہ جنت میں جائے گا. بولو سبحان اللہ. یہ تو بات ہو گئی تھی، اب کیا آگے؟ ہمارے نبی فرماتے میں سفارش کروں گا، میری سفارش سے وہ جنت میں جائے گا. آگے ہمارے نبی فرماتے وہ جنت میں کہاں ہوگا، کون سی منزل پر ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ جنت میں کون سی منزل پر ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے جنت میں جو منزلوں پر شہیدوں کی جماعت ہوگی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بھی وہیں پر موجود ہوگا. یعنی جہاں حضرت حمزہ ہمارے نبی کے چچا ہوں گے، جہاں حضرت عمار ہوں گے، جہاں حضرت خبیب ہوں گے، جہاں حضرت یاسر ہوں گے، جہاں نبی کے نواسے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین ہوں گے، ہم 100 مرتبہ درود پڑھنے والے وہی ہوں گے. اور حدیث پاک میں لکھا کہ ہم اللہ کو کہیں گے اللہ تو نے شہیدوں کے ساتھ مجھے جمع کیا، میں تو شہید نہیں ہوا. اللہ میں شہید نہیں ہوا. اللہ فرمائیں گے مجھے معلوم ہے میرا بندہ تو شہید نہیں ہوا، لیکن 100 مرتبہ میرے نبی پر درود پڑھتا تھا، اور جو پڑھتا تھا میں نے اس کو وہ مرتبہ دیا جو میں نے شہیدوں کو مرتبہ عطا کیا ہے. میرے پیاروں بولو پڑھیں گے انشاءاللہ.